والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور جن محاسن اور خوبیوں کا ذکر حضرت قاضی صاحب نے اور میاں صاحب نے کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اماں مرحومہ کی اللہ نے مغفرت فرما دی، اور ایسی خواتین کی تعزیت کرنا یا ایسے جنازوں میں جانا، یہ جانے والے کی خوش بختی ہوتی ہے اور اس کی اپنی مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک کفن چور آیا، غربت کے زمانے تھے، تو کفن چور کو جنازے میں بھی شریک ہونا پڑتا تھا اور تدفین میں بھی شریک ہوتا تھا۔ اس نے کہا حضرت میں توبہ کی نیت سے آیا ہوں، تو کیا کرتے تھے تم؟ کہا حضرت میں کفن چور ہوں، بے شمار میتوں کے کفن نکالے، لیکن جب میں نے ایک خاتون کا کفن نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو آگے سے آواز آئی ایک بخشا ہوا شخص ایک بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت باقی تو باتیں سمجھ آ گئی، تو میں جیسا گناہ گار آدمی جس کا ساری زندگی چوری اور اس طرح کے کام رہے، وہ کیسے بخشا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے، یہ جو خاتون تھی نا جس کے جنازے میں آپ شریک ہوئے ہیں، اس خاتون کی اللہ نے مغفرت کر دی تھی۔ اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بندہ شریک ہو، نیت کچھ بھی ہو، وہ اتنی سعادت اور اتنی برکت والا جنازہ ہوتا ہے کہ اللہ شامل ہونے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا اتنے جنازوں میں تم شریک ہوئے، میتوں کو کس حال میں دیکھا؟ میتوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس نے کہا حضرت یہ سوال میں نے آپ سے کرنا تھا کہ جب میں دفن میں شریک ہوتا تھا تو سیدھا قبلہ رخ لٹاتے تھے ہم، اب جب میں کفن اتارتا تھا تو میت الٹے منہ پڑے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دو وجہ ہیں، اور یہ آج کے اس دور کی مردوں کی بھی عورتوں کی بھی ہر شخص کی بیماری ہے۔ یہ ایک تو یہ وہ لوگ جو الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رزق کے معاملے پہ اللہ پہ یقین نہیں ہوتا۔
رزق کے معاملے میں اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ علماء کی اور صلحاء کی غیبت اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اب جس خاتون سے اس کا خاوند راضی ہو، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اور شوہر کی تابعدار ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے سارے دروازے اس عورت کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ تو کسی خاتون کے خاتمے کے وقت اس طرح کی کیفیت ہو، یہ یقیناً اس کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اب بچیاں، بیٹے، خاندان، اولاد، احباب، ظاہر بات ہے کہ پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کو اگر انسان بننا ہو نا، میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ جس آدمی کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں نا، اس کے بعد بھی وہ آدمی نصیحت مانگتا ہو نا، تو بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ یعنی جس نے اپنے صحن سے ماں کو اٹھتے دیکھا ہے، باپ کو اٹھتے دیکھا ہے، بھائیوں کو اٹھتے دیکھا ہے، اپنے اقارب کے جنازے اٹھائے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ یہ خیال کرتا ہے اور لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بد نصیب آدمی اور ہے کوئی نہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، اپنی بات کرتا ہوں۔ ہمارے خاندان کی ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ بوڑھے حضرات جو ہم بیٹھے ہوئے نا، میں بھی سسر ہوں، آپ بھی سسر ہوں گے۔ میری والدہ صاحب ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ ہمارے ابا جی بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، یعنی ہمارے دادا بہت بزرگ آدمی تھے۔ میں نے کہا جی بالکل ہمارے دادا بہت بڑے بزرگ تھے۔ میں کہا آپ نے تو دیکھا نہیں دادا کو، آپ کیسے کہتے ہو؟ میں نے کہا جس کی بزرگی گواہی بہو دے دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ تھے۔ تو والدہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ ابا جی نے ساری زندگی کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی غصہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یہ ان کی بزرگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بہو اس کو مرنے کے بعد ایسے یاد کرتی ہے۔ تو یہ جس خاتون کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جو فوت ہوئی ہے نا، اس کے اندر اور خوبیاں تو اپنی جگہ تھیں۔ 5 بہویں اس کی تھیں، وہ بڑی خوش تھیں۔ 5 بہویں بہت خوش تھیں، کیونکہ انسان کو انجام کے اعتبار سے نا جو مشکل پیش آئے گی نا، وہ عبادات کی کمی سے نہیں آئے گی۔ مشکل جو پیش آئے گی وہ قطع رحمی، ظلم، زیادتیاں، اس طرح کے گناہ موت کے وقت بندے پاڑے لے رہے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس گناہ کی وجہ سے نا موت سخت ہوتی ہے آدمی پر، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گولی مار دے، وہ گناہ ہوتے ہیں جس وقت آپ کی زبان بھی تیز چل رہی ہے، آپ کی جیب بھی گرم ہے، آپ کے حالات بھی سازگار ہیں، آپ گھر کے حاکم ہیں، آپ کسی اپنے سے ماتحت آدمی کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے اس کا دل جل کے رہ جاتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا۔ اب اس کو اس وقت جو صدمہ پہنچتا ہے نا، اور دل میں وہ کہتا ہے میرے اللہ اگر میرے اندر کچھ ہوتا تو یہ شخص مجھے ایسی کیسے کہہ سکتا۔ اس کی یہ آہیں اور فریادیں جو ہے نا سیدھا اللہ کے در کو کھٹکاتی ہیں، اور وہ گناہ اگر اس کو موت کے وقت پکڑتا ہے۔
اب موت کے وقت پکڑتا ہے. عام طور پر ہمارے ماحول کے اندر نا جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، بیٹے ہیں، اور میں یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں، میں پنجاب میں عرصہ ہو گیا رہتا ہوں. ایک آدمی مجھے ایک دفعہ کہتا ہے کہ حضرت مجھ پر اللہ کے بڑے فضل ہیں. اپنی زبان میں کہتا ہے میرے تو اللہ نے وہ فضل ہیں. کیا ہوا آپ کو؟ کہا جی میرے سامنے نہ بیٹا بات کر سکتا ہے، نہ بیوی بات کر سکتی ہے، نہ بہو بات کر سکتی ہے. مطلب میرا اتنا روب ہے گھر میں. میں تو اس کو کہا کچھ نہیں، لیکن دل میں سوچے تو انسان ہے. جس آدمی سے وہ اپنی دل کی بات نہ کر سکتا ہو وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہو؟ تو اس طرح کے گناہ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ موت کے وقت آدمی کو بڑے پریشان کرتے ہیں. خیر میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا، وہ جو خاتون تھی نا اس کی 5 بہو ہیں، سب کو میں جانتا ہوں، اور ماں کی طرح وہ روتی تھیں جس وقت ان کی ساس کا انتقال ہوا کہ جیسے ہماری ماں مر گئی ہو. عجیب بات سناؤں، میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ہمیں آپا کہا کرتا تھا، تو وہ آ گئی. میں نے کہا آپا آپ تو مر گئی تھیں، کیسے آئی ہو؟ وہ آگے سے موت کا تذکرہ مجھ سے نہیں کرتی. میں پوچھتا ہوں میری اماں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ مجھے آگے سے کہتی ہیں بڑی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. پھر میری ایک بڑی ہمشیرہ تھی ریاض سعودی عرب میں، انتقال ہوا ان کا. میں نے کہا وہ بڑی باجی ملی ہیں آپ سے؟ کہتی بڑی مشکل سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. میں نے کہا اور آخرت کے حوال ذرا سنائیں، کیسے گزر رہی ہے وہاں پر؟ مجھے آگے سے کہتی ہیں میں تو ابھی تک حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوا. اصلی ہمارے سامنے دنیا کھلی ہے، آخرت نہیں کھلی. اس لیے آخرت کی تیاری کا احساس اور فکر ہمیں نہیں ہے. اور یہ جو سوال و جواب کے مراحل ہیں اور آخرت کے جو مراحل ہیں، قبر کے جو مراحل ہیں، اس پر میں ایک بات ایک اللہ والے کے ملفوظات میں پڑھی تھی. ایک ہوتا ہے وفات، ایک ہوتا ہے وصال. اب وفات میں اور وصال میں کیا فرق ہے؟ عوام کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں اللہ والے وصال فرما گئے اور فلاں آدمی فوت ہو گیا. اب یہ وفات اور وصال کیا ہے؟ اب جس کی زندگی توبہ پہ گزری ہے نا، اچھے اعمال پہ گزری ہے، اس کو موت نہیں ہے، اس کا وصال ہے. اس کا وصال ہے وہ. اور جب وصال ہوتا ہے نا، اور پھر وصال بھی 2 ہیں وہاں پر، ایک وصال بھی نہیں. ایک وصال نبی سے ہے اور ایک وصال اللہ سے ہے. ایک وصال نبی سے ہوگا نا. اب نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. جگر مراد آبادی کا جب آخری وقت تھا نا، مولانا شام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ترنم سے اور طرز سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے. کئی دفعہ پرانے خطیبوں کو، کیونکہ نئے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، تو میں نے پنڈی میں ایک جگہ طرز لگائی نا ان کی. وہ پرانا بابا بیٹھا ہوا تھا جو ان کو سن چکا تھا پہلے. اس نے کھڑے ہوئے کہا نعرہ تکبیر، اللہ مولانا شام الحق تھانوی زندہ باد. اب وصال جو ہے نا، جگر کی جب موت ہوئی نا تو مولانا شام الحق تھانوی فرماتے تھے کہ وہ آخری وقت یہ شعر گنگنا رہا تھا، جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان بھی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، مدتوں کے بے قرار کو آج قرار آ ہی گیا.
اب یہ وصال ہے. اب وصال پر تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اس ہستی سے ملاقات ہو رہی ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور آج اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، بہت دوں گا میں اور اس سے زیادہ بھی دوں گا. اب زیادہ کیا دیں گے اللہ؟ زیادہ فرمایا اللہ اپنا دیدار دیں گے. اب جو وصال کی تمنا کرنے والے ہیں نا، ان کے چہرے نا موت کے وقت، آپ نے بے شمار میتیں ہم نے بھی دیکھی ہیں، لوگ مرتے دیکھے ہیں. اس مجلس میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو بے ریش ہو نا، ورنہ میں اگر جس کی داڑھی نہ ہو نا تو ایسی مجلس میں بات کرنا میں عادت نہیں سمجھتا اپنی، کیونکہ آدمی کی ذرا تذلیل ہو جاتی ہے دوسرے کی. اللہ تعالی ہماری داڑھیوں کو سلامت رکھے. آمین. میں اکثر جو ہے نا جنازہ پڑھنے کے بعد میت جو ہے نا جس کے بارے میں اندازہ ہو کہ اس کی داڑھی نہیں ہے نا، اس کا چہرہ نہیں دیکھتا. خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ ابھی وصال کا وقت تھا، ملاقات کا ٹائم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، یہ بیچارہ کس حال میں ملے گا. باطن میں تو جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. کم از کم ظاہری جو صورت ہے، ظاہری رنگ جو ہے، یہ تو کم از کم ہوتا نا جی. اب وصال پر نا ہمیں تو یہ کھڑا نظر آتا ہے، لیکن مرتے ہی او تا حد نگاہ اس کے لیے یہ قبر کشادہ ہو گئی ہے. تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے، اور اس کو دنیا سے جانے کا کوئی کل کو افسوس نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں اس کو کہ میں نے کیا چھوڑا پیچھے اور کیا نہیں چھوڑا اور میرے پیچھے کیا ہوگا. یقین جانیں یہ جتنے مرد و خواتین ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی کا غم نہ کرو، اپنا غم کرو. اور ایک عارف نے لکھا ہے کہ میں نے ایک میت کو دیکھا کہ اس کے جنازے کے ساتھ نا بچے لواحقین رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں. اس عارف نے کہا کیوں روتے ہو تم؟ اس نے کہا جی میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، اور آپ کہتے روتے کیوں ہو؟ یہ پوچھنے والا سوال ہے. نے کہا ہاں پوچھنے والا ہے. آج کے بعد ماں پہ نہ رونا، آج کے بعد رونا ہوا تو اپنے اوپر رونا. آپ کو پتہ ہے کہ تمہاری ماں مر کر کتنی مصیبتوں سے آزاد ہوئی ہے، کتنے غم سے وہ اس کی جان چھوٹی ہے. نے کہا نہیں. نے کہا آپ کی ماں مر کر بڑی بڑی مصیبتوں سے آزاد ہو گئی ہے، اور ہم سب پر وہ ساری مصیبتیں ابھی باقی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر مصیبت کو دیکھا جائے نا، اللہ والوں پر بھی امتحان بعض اوقات لمبے ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیاروں پر بھی بڑی سخت سخت تکلیفیں، آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں. اور کبھی کسی مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ پر آزمائش نہ آئے، بلکہ یوں کہہ دینا چاہیے یا اللہ ایسی آزمائش آئے جو گزر جائے پتہ نہ چلے مجھے. ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. ہم تو ضرور آزمائیں گے آپ کو، آزمائشیں تو آئیں گی آپ پر. اب ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جس سے میت گزرتا ہے نا، میت گزرتا ہے، وہ خاتمہ ایمان کی ہے. خاتمہ ایمان کی آزمائش یہ ہم سب پر باقی ہے ابھی. اور آج کے اس دجالی فتنہ کو دور میں جس وقت نہ سفید ریش کی، نہ پیر کی، نہ عالم کی، نہ عام آدمی کی، نہ مرد کی، نہ عورت کی، اس دجالی آلات موبائل نے نظروں کو ناپاک کر کے رکھ دیا ہے. اب نظر کی جو فتنہ ہے وہ جس وقت دماغ میں کھبا ہوا ہے،
اب اس فتنے کی موجودگی میں جو دماغ میں چل رہا ہے، میری ماں میری بیٹیاں ایک بات سن رہی ہیں، ہمارے واکنڈ میں ایک خاتون نے مجھے ایک واقعہ بیان کیا اپنا گھر کا. یقین جانے میں جس وقت بھی موبائل کبھی لیتا ہوں رات کو پکڑتا ہوں نا، کوئی چیز پڑھنے والی ہوتی ہے، سننے والی ہوتی ہے، پڑھ کے تو اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی منظر پھر جائے نا سامنے، پورا موبائل بند کرتا ہوں. یہ سب کے لیے عبرت ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو یہ فکر رہتی ہے میری انتہا کیا ہے. اب مجھ پر انتہا کا جو وقت ہوگا وہ کیسا ہوگا. اس خاتون نے مجھے فون کیا، اس نے کہا حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری نیندیں ختم ہو گئی ہیں. اب ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے دو میاں بیوی، خاوند بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے ذرا پانی پلاؤ. وہ کہتی ہے میں پانی لینے کے لیے گئی تو پانی ٹھنڈا نہیں تھا، میں نے فریزر سے برف توڑ کر تھوڑی سی پانی ٹھنڈا کر کے واپس لے کر آئی تو خاوند کا انتقال ہو گیا. اور انتقال تو اپنی جگہ پر تھا، اس کے سینے پر جو موبائل تھا کھلا ہوا، اس کے اندر انتہائی فوش قسم کی فلم چل رہی ہے. اب سینے پہ فوش فلم چل رہی ہے اور یہ 4-5 منٹ کا کھیل ہے. اب مجھے کہنے لگی جی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے خاوند کا انجام کیسا ہوا. اب میں نے بھی ان آدمی کو دیکھا ہوا تھا، بظاہر نیک آدمی تھا، نمازی آدمی تھا. میں نے تو حوصلے کے طور پہ کہا وہ اللہ کی بڑی بات یہ ہے، شاید تلاوت سن رہا ہوگا، کوئی قرآن سن رہا ہوگا، کوئی گندی چیز سامنے آ گئی ہوگی. پر میں نے کسی طریقے سے اس کو کم از کم، وہ تو مر گیا، یہ تو نہ مرے ابھی نا، اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کی. لیکن جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک طرف خاوند کو مرتے دیکھا ہو اور ایک طرف کوئی گندی فلم دیکھی ہو، وہ کیسے قرار آ سکتا ہے، کیسے اطمینان ہو سکتا ہے. اب سب سے اہم بات کہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا. اب رونا اپنے اوپر چاہیے کہ میت پہ رونا چاہیے؟ اپنے اوپر رونا چاہیے. اور دوسرا فرمایا یہ دوسری بڑی مصیبت سے آزاد ہو گئی ہیں، انہوں نے ملک الموت کو براہ راست دیکھا ہے. ملک الموت کو براہ راست دیکھا ہے. اب اس موت کے فرشتے کا سامنا کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. یوں کسی کو گور دے نا، تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا آدمی، کتابوں میں لکھا ہے جیسے آپ 10-15-20 آدمی بیٹھے ہوئے نا، اب ایک آدمی جو ہے نا ایک ہی آدمی کو گورنا شروع کر دے، وہ سوچے گا یار مجھے کیوں گورتا ہے یہ آدمی، مجھے کیوں گورتا ہے یہ سب کو چھوڑ کر. اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا اب وہ ملک الموت ہے لیکن اب اس حالت پہ نہیں ہے جس حالت میں وہ فساق کی اور بے دین لوگوں کی روح نکالتا ہے. سلیمان علیہ السلام سے کہا یہ آدمی جو مجھے گور گور کی دیکھ رہا ہے اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس سے مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے اور میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اڑا کے لے جائے. یہ صرف ملک الموت کی وہ حالت ہے جس طرح ہم عام انسان ایک دوسرے کو دیکھنے میں سے ایک آدمی کسی کو گھور لے اور اس پر وحشت طاری ہو جائے. اب ہوا کو حکم ہوا اور وہ چلا گیا، گھر پہنچا تو اس کا انتقال ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت سے کیوں گھور رہے تھے؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ روزانہ جو لوگ مرتے ہیں نا ان کی فہرست مجھے تھمائی جاتی ہے، اس فہرست میں اس آدمی کا نام، پتہ، موضع، موقع لکھا ہوتا ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے یہ. تو مجھے آج جو اس کا پتہ بتایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا، اور یہ جس جگہ بیٹھا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا یہ کر کیا رہا ہے ادھر، اور فلاں ٹائم میں اس کو تو وہاں میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں اسی تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب یہ اپنے مقام پر پہنچا تو میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اب یہ ملک الموت کی وہ حالت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا
اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ موڑ کے نکالتے ہیں۔ اب روح کو کیسے توڑا جاتا ہے؟ سیدنا عمر سے پوچھا کہ والنازعات غرقہ کی کیا تفسیر ہے؟ فرمایا خاردار جھاڑی ہو، کانٹے ہوں، اور ان کانٹوں کے اندر تم اپنی ریشم کی چادر کو ڈال دو اور اس کے بعد اس کو کھینچو، جس طرح ایک ایک تار اس چادر کی نکل جائے گی، اس طرح بے دین آدمی کے فساق کی روح نکلتی ہے۔ اور جو ایمان کی حالت میں نماز پڑھنے والے، اعمال کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، حلال حرام کا خیال رکھنے والے، ان کا جب وقت آتا ہے ان کا کیونکہ وصال ہوتا ہے، وفات تو ہوتی نہیں ہے، اب وصال کے جو وقت ہوتا ہے ان کے چہروں پر ایک خوشی قائم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مرض الوفات جو ہوتی ہے نا، مرض الوفات کے اندر یہ ناک کا نتنا بڑا ہو جاتا ہے، ناک کا نتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو بیمار اگر دیکھیں، اگر یہ مرض الوفات ہے نا تو ان کا ناک ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ اور مرض الفوت ہوتے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کئی چہروں پر مسرت و شادمانی جو ہے ان کے چہروں پر بدستور قائم رہتی ہے موت کے بعد بھی، اور بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہمارے چہروں کو سلامت رکھے، اللہ ہماری زندگی کو بھی ہماری موت کو قابل رشک کر دے۔ اب وہ جو مسرت اور شادمانی چہرے پہ قائم ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ پر وہ آخری وقت جس وقت ملک الموت ہاتھ ڈالتا ہے نا، اس وقت اس کو مقام دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس مقام کے آدمی ہیں۔ یہ جتنے بھی بزرگی کے اور پیری کے اور نیک ہونے کے دعوے ہیں نا زندگی میں ہے نا، یہ سب فضول ہے، یہ سب فضول دعوے ہیں۔ اصل کامیابی اور ناکامی اس وقت ہوگی نا جس وقت ملک الموت ایمان کی حالت میں روح کو لے کے جائے گا، بس اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں کسی کا بھی۔ میں نے تو جن بزرگوں کو دیکھا ہے ان کو تو روتے ہی دیکھا ہے، اپنے بارے میں کبھی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں، اپنے بارے میں کبھی بھی اچھا گمان نہ رکھیں۔ اس لیے اخلاص کا اور اخلاق کا جو فرق ہے نا، کہ آپ پتہ کریں کہ اخلاص میرے اندر ہے کہ نہیں ہے اور اخلاق میرے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں جس آدمی کو اخلاص نصیب ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے، اپنی کمیاں دیکھتا ہے، اور جس کو اخلاق نصیب ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اخلاق دیکھتا ہے، اپنی بد اخلاقیوں میں نگاہ رکھتا ہے، اور اگر کسی سے 100% بھی اختلاف ہو، اس کو اندر اگر 99% کمزوریاں دیکھتا ہے اور 1% اچھائی دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے اس کے اندر اخلاق ہے، میرے اندر نہیں ہے۔ تو یہ مرنے والوں کی عادات ہوتی ہیں۔ اب فرمایا سب سے بڑی مصیبت رو اپنے اوپر کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور آپ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، اور دوسری بات کہ اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا، اور فرمایا تیسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کو موت کے وقت بہت سخت پیاس لگتی ہے، موت کے وقت بہت سخت پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے اگر سمندر پلایا جائے تو پیاس نہیں بجھتی۔ اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ایسے موت سے بچنے کے لیے اور اچھی موت حاصل کرنے کے لیے اب ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک تو صلہ رحمی کو فروغ دیں، صلہ رحمی کو فروغ دیں، جو توڑے اس سے جوڑے۔ میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے نا تو میں تو اپنی بزرگی جھاڑ کے کہتا دیکھیں خدا کی یہاں پکڑ سے، دیکھو خدا تمہیں پکڑتا کیسے ہے۔ اس کے بارے میں یہ دعا کرے اللہ سے، اے اللہ میری وجہ سے اس کو سزا نہ دینا، میری وجہ سے نہ پکڑنا ہے اس کو۔ اب یہ تو میں ہوں نا، اب پتہ نہیں مجھ سے کتنے لوگوں کو رنج پہنچا ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دیں،
اور حقیقتاً یہ بھی حرص اور لالچ اپنی ہے کہ کسی کو معاف کر کے اپنے آپ کو معاف کرانا ہے. تو موت سے پہلے نا صلہ رحمی، ایک دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کو سیکھنا چاہیے آدمی کو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو فضل ہے نا، فضل، اللہ اکبر، قرآن کریم کی یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ اتنے قربت والے رشتے ہیں، اتنے قربت والے رشتے جن کی وجہ سے بندہ ساری زندگی جھوٹ سچ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک نیکی چاہیے ہوگی، اور اس نیکی کی وجہ سے وہ اپنی رفیقہ حیات کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس، اور بیوی سے کہے گا کہ تیرے پاس نیکیاں ہیں، مجھے ایک نیکی دے، آج میری نجات کا مسئلہ ہے. تو بیوی آگے سے اس سے کہے گی تو کون ہے، آپ کون ہو؟ یہ کہے گا میں تمہارا خامن ہوں. لیکن خامن کیا ہوتا ہے؟ یہ آگے سے اس کو اپنا رشتہ یاد کرائے گا، اپنا عشق یاد کرائے گا، اپنی منگنیاں اور نکاح اور سارے کچھ. وہ آگے سے کہے گی میں تجھے نہیں جانتی. جب یہ بہت زیادہ اصرار کرے گا تو اس کی بیوی اس کو کہے گی ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کوئی سفر ہوا ہے اور کسی درخت کے سائے کے نیچے 1-2 منٹ ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس سے زیادہ میں تجھے نہیں جانتی. یہ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اب صاحبہ جو ہے یہ جواب دے رہی ہے. اور ماں کتنا مقدس رشتہ ہے. ماں کو جب بیٹا کہے گا تو ماں آگے سے جواب دے گی میں نے تو بیٹا پیدا ہی کوئی نہیں کیا. بھائی کہے گا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تو کون ہے. اللہ پہ قربان جائیں، سوال جواب دنیا میں دونوں سمجھائے. ایسا نہیں ہے کہ سوال لکھ کر دے دیا اور جواب چھوڑ دیا کہ خود تلاش کرو گے. سوال بھی دیا اور جواب بھی دیا کہ تیاری کر کے آنا ورنہ مارا جائے گا. اب یہ جو زندگی کا اللہ نے وقت دیا ہے اس میں ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، معاف کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے جب فضل آئیں گے نا تو اللہ اپنے بندے کی بعض نیکیاں ایسی ہیں جس پر اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بخش دوں، لیکن کسی کے ساتھ اس کا کچھ معاملہ ایسا تھا کہ وہ قانون کے مطابق اب پکڑا ہوا ہے اور اللہ اس شخص سے سفارشی ہیں. وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کی سفارش اللہ خود کریں گے. اللہ اس جماعت میں ہمیں شامل فرما دے. اب پکڑا ہوا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اب پریشانی کا عالم ہے. اللہ چاہتے ہیں شخص کو معاف کر دوں، لیکن وہ ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ نہیں، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اس نے مجھے پریشان کیا، میں تو معاف نہیں کرتا اس کو. آواز آتی ہے وہ پیچھے دیکھو، ذرا پیچھے مڑ کے جب دیکھتے کیا ہیں، بڑے خوبصورت محلات ہیں، گھنے باغات ہیں اور عجیب قسم کا ماحول ہے. یہ شخص اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ مقام تو نے کس کے لیے بنایا؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے یہ مقام اس کے لیے ہے جو دوسروں کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، جو میری وجہ سے معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ کو ایک بڑی، ہمارے سماجی رویے ٹھیک نہیں ہے. میں دل میں سوچتا رہتا ہوں کہ کئی دفعہ کئی لوگ قرض لے لیتے ہیں نا، وہ پیسے واپس نہیں دیتے، ہونے کے باوجود نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں. تو کسی کو قرض بھی دے نا، دل میں کہیں یا اللہ میں نے تیرے لیے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو نہ کہیں، وہ تو ڈیٹھا دی پھٹی دے گا واپس. اندر سے کہیں میں نے معاف کر دیا، اور تھوڑا بہت اس کو کہتے بھی رہے مجھے واپس بھی کر. اور نہ دینا، خدا نخواستہ آپ پر موت آ گئی، اس پر موت آ گئی، قصہ تو ختم ہو گیا. کم از کم یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد اللہ اس کو نہیں پکڑیں گے. اور جس شخص کے اندر مخلوق پر رحم ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، اللہ رب العالمین اس شخص کو حسن خاتمہ بھی اچھا نصیب فرماتے ہیں اور اس کے انجام کو بہتر کریں گے آخرت کو بھی.
تو اس لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہم سب اپنے ایمان کی اعمال کی فکر کریں اور آخرت کی فکر کریں، اور اماں جان مرحومہ پر رونے کے بجائے ان کی بیٹیاں، بیٹے، اولاد اور ہم سب آج کے بعد اپنے اوپر روئیں کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ہمارا تو عام طور پہ یہی خیال ہوتا ہے کہ جی بس مر گئے، جی بزرگ، جنازہ بھی اچھا ہو گیا، مہمان آئے گئے، بڑے اچھے طریقے سے بھگتائے گئے، کھانا بھی کھلا دیا ان کو، عزت سے رخصت ہو گئے۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قبرستان میں رہا کرو جب تک کہ ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، اس کا گوشت تیار ہوتا ہے، اس سے بکرے تیار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تقسیم ہوتا ہے، اتنی دیر بیٹھ کر ایصال ثواب کیا کرو۔ میں بہت سے ایسے حادثات، واقعات سے گزرا ہوا ہوں۔ جوانی میں ہم بات دیکھی ہیں، بھائیوں کو جوان شہید ہوتے دیکھا، ماں باپ، بہن بھائیوں کے جنازے پہ در پہ اٹھائے ہیں، یعنی موت نے یوں صفایا کر کے رکھ دیا۔ لیکن بات اس یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ اگر اس دنیا میں اس حیات کے ساتھ رہنے کا حق ہوتا تو اللہ کے محبوب زیادہ مستحق تھے کہ آپ ہمیشہ رہتے، لیکن جب آپ نے وصال فرمایا، آپ نے پردہ فرمایا، اور کون ہے جو باقی رہ سکے۔ میں صرف بطور تعلیم کے آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میں اپنے ایک بھائی کے جنازے کے بعد عالم شباب میں فوت ہوئے، حادثہ ہوا، دو بھائیوں کی اکٹھے جنازے قبریں کٹی گئی، دونوں عالم قاضی تھے، بڑے اللہ نے صلاحیتوں والے تھے۔ میں تدفین کے بعد کافی دیر تک قبر میں بیٹھا رہا، ایصال ثواب کرتا رہا۔ اس دوران مجھے ایک خیال بہت شدت سے آیا، اور میں اپنے دل کو بھی ٹٹولتا رہا، اور آپ سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ میں نے کہا شکر ہے یا اللہ، یہ تو چلے گئے، بیمار ہوتا ہے تو آدمی بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، حادثوں میں چلے گئے، شکر ہے یا اللہ کہ ہماری ساری زندگی رنجش ہوئی نہیں ہوئی، یعنی ساری زندگی ہم بھائیوں نے آپس میں روک ٹوک نہیں کیا کسی کو کہ تمہارا زمین میں یہ حصہ ہے اور میرا یہ حصہ ہے، اور میں یہ مکان کا حصہ لوں گا اور وہ تو لے گا، نہیں ہو تو میں دیکھ کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ۔ تو میں نے کہا شکر ہے یا اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور بھائی بھی ہم بڑے چھوٹے گپ شپ کے ماحول میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اس پر میں نے اللہ کا میں نے یہ تذکرہ کسی بزرگ سے کیا، میں نے کہا جی مجھے تو خدا نہ خواستہ اگر بھائی سے رنجش ہوتی یا توڑ اور اختلاف ہوتا تو یہ تو ساری زندگی ضمیر کو کھا کے رکھ دیتا کہ تم لوگ واز کرتے ہو، خطاب کرتے ہو، لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے ہو، خود اپنا حال ہے۔ تو صلہ رحمی کے ماحول کو زندہ کریں، نفرت کو نہ پانے دیں، اور آپ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی نفرت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مخالف کوئی نہ ہو، لیکن اگر اللہ نے مجھے دین کی سمجھ عطا کی ہے تو میں اس کو متوازی درجہ کیوں دیتا ہوں؟ جاہل کو، ناسمجھ کو متوازی درجہ کیوں دوں میں؟ وہ بیچارے کی استعداد اتنی، میری استعداد یہ ہونی چاہیے کہ میں صلہ رحمی کروں۔ تو مائیں بہنیں بیٹیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ ساس بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو ماں سمجھے، گزارا کرے زندگی کا، نہیں کریں گی تو جن باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا موت بہت گندی ہوگی، انجام بہت خراب ہوگا، اور آپ کے اندر طاقت، ہمت، استطاعت بھی موجود ہے، اور آپ کچھ کر گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ سے آپ کے ماتحت پریشان نہیں ہوتے، ان کو کوئی آپ سے تکلیف نہیں ہوتی، وہ آپ کے اخلاق سے پریشان نہیں ہیں، تو اللہ کا آپ اس پہ شکر ادا کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ پریشان ہیں تو آپ اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔
تو آج ہمارے میاں افتخار صاحب کی ساس صاحبہ، فارسی میں خوش دامن کہتے ہیں، فارسی میں خوش دامن کہتے ہیں اور اردو میں ساس صاحبہ کہتے ہیں، یہ ماں ہوتی ہے، ماں۔ اور سسرال کا جو حق ہے نا، سسرال کا، یہ بھی آپ کو میں اشارہ کروں، عام طور پر نا یہ ساس اور جو سسر ہیں ان کے ساتھ نا رویے ٹھیک نہیں ہوتے۔ قاضی صاحب آپ کو بڑی ایک دلچسپ بات سناؤں۔ ہمارے پاس ایک خاتون میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے استاد جی تو پیڑا جا تویز دو، پیڑا مضبوط تویز۔ میں کہا کیوں، خیر ہے؟ کہتی ہے خیر تو نہیں، ہاں جی پنجابی میں اپنی زبان میں کہتی ہے آج کل نا میرے پتریاں نا میری ساس اس کی ساس جڑی ہے نا دو دو ہاتھ دے کے سلام پہ کرنی ہے، کوئی اللہ ہی خیر کرے۔ کوئی ایسا تویز ہو نا کہ یہ داماد کا اور ساس کا آپس میں تعلق صحیح نہ ہو۔ میں نے کہا اللہ کی بدی تو ماں ہے۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے کہ جو سسرال ہے نا، ساس ہے جو سسر ہے، اس کا ماں باپ سے بھی زیادہ احترام کرو کہ انہوں نے اپنی بیٹی دے کر تمہیں منہ کالا کرنے والی حرکتوں سے بچایا۔ اور بہو بیٹی اس کا بہت احترام کرو۔ جب یہ آٹا گوندتی ہے نا، اس کے آٹا گوندنے میں اس کے آنسو شامل ہوتے ہیں، یہ کتنوں کو چھوڑ کے آئی ہے تمہاری وجہ سے، اور یہ بیچاری اب آ کر سولی پہ لٹکی ہوئی ہے، ایک پیڑا اوپر ہو گیا اور ایک پیڑا نیچے ہو گیا، روٹی جلی کچی ہو گئی، اور تمہاری ماں کی ایسی اور تمہاری دادی کی ایسی۔ یہ ساسیں گالیاں رہتی ہیں۔ سسر بہو کو مارنا حق سمجھتا ہے، بہو دیور جو ہے وہ بھابھی کو مارنا حق سمجھتا ہے، اور خامن بے بسی کی تصویر بن کر سامنے کھڑا ہوتا ہے جی میں بھائی کو کیا کہہ سکتا ہوں، اور میں غیر تو کیوں نہیں کہہ سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا، یہ تو اس کی غیر محرم ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانا جائز نہیں، اس کے ساتھ کی بے تکلفی جائز نہیں۔ تو آزمائش بعض اوقات ہوتی ہے، ماں کی طرف سے بھی آ جاتی ہے، بیوی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے، تو کرے کیا آدمی۔ میرے ایک دوست ہیں بڑے کالم نگار ہیں، ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی، ایک دن مجھے کہنے لگے، میسج کیا اور نے صبح مجھے کہتے ہیں کہ حضرت ہر سانس، میرا بیان کہیں سنا نا تو مجھے بیان سننے کے بعد جو تجزیہ اس نے کیا، کہنے لگا ہر سانس جو ہے نا ظالم نہیں ہوتی، اور ہر بہو مظلوم نہیں ہوتی، ہر سانس اور ہر بہو، البتہ جو شوہر ہوتا ہے نا اس کی مظلومیت متفق علیہ ہوتی ہے۔ اب وہ بیچارہ اگر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو ساس آنکھیں نکالتی ہے، اور اگر وہ ماں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بیچارہ کرے تو کیا کرے، کرے تو کیا کرے۔ اب عرض یہ ہے کہ جب صلہ رحمی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہوگا، اس کا سب سے بڑا فائدہ انسان کی اپنی زندگی بڑی مطمئن گزرتی ہے۔ یہ ٹینشن ہے اور وہ ٹینشن ہے، یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا، یہ سارے مسائل جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ رفع فرما دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ اور جب تک یہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور ہم سب جو بیٹھے ہوئے نا اس مضمون کا ہم نے سنا ہے، اب میری جو نجات ہے نا وہ میری اپنی ذاتی اصلاح پر موقوف ہے۔ میری وجہ سے آپ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، مجھے تزکیہ نصیب نہیں، تصفیہ نصیب نہیں، تو آپ کے جانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات پر ہے کہ میں تقوی اور اعمال والی زندگی پر رہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی کروں۔ تو آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں میں، مضمون کو لمبا ہو گیا کافی ذرا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ہماری آج کے اس معاشرے کی بڑی ایک بیماری ہے، عورتوں کی بھی ہے اور مردوں کی بھی ہے، اور خاص طور پہ بیمار کے ساتھ میت کے موقع پر اس طرح کے رویے ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہمیں اگر کوئی چیز مل جائے نا، کبھی عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، کوئی کمال مل جائے، اس کو ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔
میں ذہین ہوں، میں حسب نسب والا ہوں، یہ میرے کمالات ہیں سارے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں، اللہ کو یہ ادا اچھی نہیں لگتی. جیسے یہ تبلیغ والے بزرگ کبھی بیان کرتے ہیں نا، ایک بات کرتے ہیں، جو ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا اللہ کر رہے ہیں، اور جو ہوگا اللہ کریں گے. یہی معنی ہے اللہ الصمد کا. امیر شریعت فرمایا کرتے تھے، جب میں جیل میں تھا تو میں نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ مجھے ملا پڑھنے کے لیے وہاں پر. انہوں نے فرمایا اللہ الصمد، فرمایا اللہ نرادھار ہے. تو میں نے ایک پنڈت میرے ساتھ جیل میں تھا، تو میں نے اس پنڈت سے کہا یہ ہندی میں اس کا کیا معنی ہے اللہ الصمد کا؟ اس نے کہا اس کا معنی یہ ہے اللہ صمد وہ ذات ہوتی ہے جو کسی وقت کسی حال میں کسی کی محتاج نہ ہو. اور شاہ جی میں اور آپ وہ ہیں جو ہر وقت ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں. آپ اپنے خدا کے اور میں اپنے خدا کے. جی یہ عقیدہ اور ذہن ہونا چاہیے آدمی کا. اب قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے نا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو معرفت الہی ہے نا، معرفت الہی ہے. قاری صاحب آپ تو یہ سارا وہ گلدستہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہم سب نے اکٹھے اور الگ الگ ایک ایسے آدمی کی صحبت اور زیارت کی ہے، یہ سب انہی کا فیض بہت رہا ہے. اس وقت سب ان کی فیض بہت ہے. کیا کیا بات کریں، کہاں سے شروع کریں اور کہاں بات ختم کریں. میں نے کبھی بھی اللہ کی ناشکری کی بات، ناراضگی اللہ سے یا اللہ سے بد اعتمادی کی بات میں نے کبھی بھی اپنے حضرت سے نہیں سنی. بیماری اور ذوق اور پیرانہ سالی میں بھی جب بھی بات کرتے توکل اور یقین کیا، آگے سے آگے کی بات، آگے سے آگے کی بات. ورنہ ہماری زبانوں پہ شکوے آ جاتے ہیں نا، گلے آ جاتے ہیں، اور تو نے ایسا کر دیا اور اس نے فلانے نے ایسا کر دیا، تو نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ سب تیری وجہ سے ہے. تو حضرت مجھے فرمایا کرتے تھے جب بھی بیان کیا کرے نا، تو بیان میں نا ہمیں ہر طرح کے ماحول میں بیان کا موقع ملتا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اٹھتے والے اپر ٹیکا لایا کرو، اپر ٹیکا مار دے کرو. یعنی اپنا مضمون جو تصوف والا ہے، جو سبق اللہ نے ہمارے ذہن میں لگا دیا نا، اس پر بات کریں. معرفت ظاہر سارا بیان ہی معرفت ہوتا ہے، لیکن اس کی تدریس آخر میں کریں کہ یہ جو معرفت ہے اس کا اصول فرض ہے. اس پر فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، دوسرے کو بھی خدا نے ایک بیٹا دیا. دونوں ایک زمانے میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے، دونوں کا ایک علاج ہوا اور دونوں مر گئے. اب جو صاحب یقین تھا نا، اس کے پاس لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں اور جی یہ تمہارے بیٹے کا علاج ڈاکٹر اچھا کرتے نا یہ بچ جاتا. یہ ساری لاپرواہی ڈاکٹروں کی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکاتا ہے نا جو صاحب معرفت ہے، جس کا ایمان صرف ایسا نہیں ہے بس سکول میں اور کالج میں اور مدرسوں میں لاشعوری طور پر آمنت باللہ پڑھی تھی، پتہ نہیں ہے پڑھا کیا ہے. اب جس نے شعور میں پڑھا ہوا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنی نگاہ دل پہ رکھے گا. وہ دل پہ نگاہ رکھ کے کہتا ہے یار آخر یہ بھی تو اللہ کی مرضی تھی، یہ بھی اللہ کی مرضی تھی. اور جو دوسرا آدمی ہے نا مشتاق صاحب، ہاں وہ کہتا ہے تم نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، ڈاکٹر کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. یہ ساری لاپرواہی ڈاکٹر کی ہے. اور اگر ڈاکٹر لاپرواہی نہ کرتا تو ہماری ماں بچ جاتی. تو میں یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جانے پہ افسوس نہیں، آنے پہ حد سے زیادہ خوشی. واللہ لا يحب كل مختال فخور. یہ چیخیاں مارنا اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں. ہمارے کراچی میں ایک بزرگ تھے، ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا اس آیت پر. جب آدمی کو تعلق معاملہ نصیب نہیں ہوتا نا، رات دن پریشان ہوتا ہے، لوگوں کے جیبوں پہ نگاہ، پیسوں پہ نگاہ،
کس آدمی کو میں کاٹ کے رکھوں. اور جس وقت وہ نصیب ہو گیا نا پھر کیا ہے. میں نے ان سے کہا حضرت یہ شعر میں نے بہت پڑھا سنا ہے. کہنے لگے یہ شعر میرا ہے نا, اگر آپ نے پڑھا سنا ہے. نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم, وہ دن گئے جب تیرے دیوانے تھے ہم. وہ دن گئے جب تیرے دیوانے تھے ہم. پہلے تو دنیا کی صورت میں ملتی نہ تھی نثار, پہلے تو دنیا کی صورت میں ملتی نہ تھی نثار. اب ملتی ہے تو ہم ہنس کے گزر جاتے ہیں. اب ملتی ہے تو ہنس کے گزر جاتے ہیں. اب ہمارا پیچھا کر رہی ہے دنیا, نہ چاہتے ہوئے بھی. کہتے ہیں لوگ دوڑتے ہیں ہمارے پیچھے, ہم کہتے ہیں اب ہم وہ نہیں رہے. تاکہ نسیان کے اندر ہم نے یہ سب کچھ اب سجا کے رکھ دیا ہے. اب ہمیں وہ توقع نہ کرنا ہم سے. جب معرفت نصیب ہو گئی, تعلق مع اللہ نصیب ہو گیا, انسان کو ساری بلاؤں سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے. ورنہ یہ دنیا بہت بڑا بت ہے, بہت بڑا بت ہے. اس کی 50 سال کے بعد آنے والی خوشیوں کا آج سوچ کر ہم پریشان ہیں. آج سارے عورتیں بھی پریشان ہیں, مرد بھی پریشان ہیں. یہ ٹینشن جو ہے نا ہمارا مسئلہ ہی نہیں تھا. پہلے لفظوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. آج کل ہر دوسرا تیسرا آدمی عورت مرد فون کرتا ہے, حضور مجھے انزائٹی ہو گئی ہے. انزائٹی ہو گئی ہے. وہی انزائٹی ہے کیا چیز؟ میں نے ایک صوفی کی کتاب میں پڑھا, یہ جو انزائٹی کا لفظ ہے نا, یہ فرمایا اس کا اردو میں کیا معنی ہوگا جی؟ پریشانی ہوتی کیوں ہے؟ جب بندے کی اور اللہ کی مرضی میں اختلاف ہو جائے. جب بندے کی اور اللہ کی مرضی میں بندہ کچھ چاہے اور اللہ اس کو انزائٹی ہو جاتی ہے. پھر اب جب انزائٹی ہو گئی ہے, اب اس انزائٹی کے لیے طرح طرح کی گولیاں کھاتا ہے. وہ یہ انزائٹی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی. یہ انزائٹی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی. یہ عورتوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ انزائٹی گولیوں سے ختم نہیں ہوگی. کیا آپ یہ کہیں جی کہ میں فلاں موٹیوال گولی کھاؤں اور فلاں گولی کھاؤں, ڈپریشن ہو گیا جی, ٹینشن ہو گئی ہے. اس کا ہماری اردو ڈکشنری میں معنی ہی کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی معنی نہیں اس کا. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں, تو میں نے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے لاواں. اوے میرے اللہ, اگر تو مجھے دکھ دے کے خوش ہے میں بھی خوش ہوں. تو اس پہ خوش ہے کہ میں پریشان ہوں, اور میرے اللہ اگر آپ کو اس پہ خوشی ہے تو میں خوش ہوں. تو اگر چاہتا ہے کہ میرا بندہ پریشان رہے, اللہ والوں کا ذکر آ ہی جاتا ہے. ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت دعا کرے اللہ سے, حالات بڑے خراب ہیں. کہا مجھ سے دعا نہ کراؤ, آج کل میرے حالات اوپر کشیدہ چل رہے ہیں. میرے حالات کشیدہ ہیں اوپر. تو کہا وہ کیسے؟ فرمایا جو میں مانگوں اس کو لوٹ ہو جاتا ہے. یہ محبوب کی ادا ہے آج کل میرے ساتھ. نے کہا حضرت خوش حالی ہے, بارش نہیں ہے. فرمایا سردی بہت زیادہ ہے, یا میرا کمبل دھو کر اس کو چادر پہ کسی دیوار پہ ڈال دو, دیوار پہ ڈال دو. مجھے سردی کی وجہ سے کمبل چاہیے ہوگا, وہ بارش برسا دے گا. اس کو خشک نہیں ہونے دے گا کبھی بھی. بات سمجھو نا. ہم یہ سمجھتے ہیں تھوڑے سے حالات خراب ہو جائیں, بزرگوں کسی نے جادو کیا ہوا جی, پتہ کریں کسی نے. میرے تو سارے حالات خراب کر دیے کسی نے. اور یہ عورتوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں, نہ کوئی رزق بند کر سکتا ہے, نہ کوئی اولاد بند کر سکتا ہے. نہ کوئی رزق بند کر سکتا ہے, نہ اولاد بند کر سکتا ہے. یہ سارے اللہ کے خزانوں سے یہ ساری چیزیں. قرآن واضح کیا گیا, یا لمن یشاء اناثا و یا لمن یشاء الذکور. دوں تو بیٹے دوں, بیٹیاں دوں, نہ دوں بانجھ رکھوں. یہ سب میرے کارخانہ قدرت میں ہے. اس لیے یہ عورتوں سے میری خاص درخواست ہے کہ اپنے یقین, اپنے ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ پہ اپنے توکل کو مضبوط رکھیں, اور اللہ پہ اپنے یقین کو مستحکم رکھیں. جو ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں, جو ہوگا اللہ کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم آخری وقت خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوں. تو میری دعا ہے کہ آج
میاں صاحب کے ہاں ہماری حاضری ہوئی، اللہ کرے کہ یہ ہماری تعزیت اور یہ واعظ و بیان بطور ایصال ثواب کے قبول ہو کر مرحومہ کے درجات کے بلندی کا سبب بنے اور ان کی روح خوش ہو۔ اللہ جل شانہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آخر میں خواتین سے عرض کرنے لگا ہوں، اس بیان کو ہو سکے تو اپنے ذہن میں رکھیں اور 2 اعمال بہت زیادہ کریں، 2 عمل۔ ایک تو یہ غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، الزام ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت بچایا کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ فلاں یہ کہتی ہے اور اس نے یہ کہا ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو آگے پھیلا دے، اور چغلی سے خاص طور پہ اپنے آپ کو بچایا کریں۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کے کہا کہ حضرت فلاں آدمی نے یہ بات کہی آپ کو۔ انہوں نے فرمایا اس نے نہیں کی، آپ نے کی ہے۔ اس نے جو گولی ماری تھی وہ فائر چلا گیا کہیں اور، لیکن آپ نے تو سیدھا میرے سینے میں مار دی۔ اب یہ جو لگاؤ بجاؤ والا کام ہے نا، یہ نہ کہیں کہ تو تیرے بارے میں فلاں نے یہ بات کی ہے، اور اگر کی بھی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے جا کر اس کو یہ کہے کہ وہ تیرے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتا ہے۔ اس سے محبت کو فروغ ملتی ہے، اس سے تعلقات اور رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ورنہ انسان کے بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی طرف سے معمولی بھی اس عزت نفس کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو موت تک اس کے سینے میں کھبی ہوتی ہے۔ اور معرفت الہیہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز ہے نا، سب سے بڑی رکاوٹ کہ اس دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس آدمی کے سینے میں کسی کا بغض ہوگا وہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کا وصل حاصل کر ہی نہیں سکتا، وہ ایسے ہی ساری زندگی لگا رہے گا۔ اور یہ زبانی وظیفے کلمات جتنے پڑھتا رہے ثواب اس کا ضرور ہوگا، علاج نہیں ہو سکے گا جب تک کہ سینہ پاک نہ ہو۔ سینہ پاک نہ ہو، کنویں میں کتا گر جائے، قاضی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھیں کہ کتنے جی ڈول نکالیں گے تو پاک ہوگا، قاضی صاحب فرمائیں گے اتنے ڈول نکالیں۔ آپ ڈولوں پہ ڈول نکالتے جائیں لیکن کتا نہ نکالیں تو کیوں پاک نہیں ہوگے کبھی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عورتوں سے بھی میری درخواست ہے، آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ تزکیہ کے ساتھ ساتھ تصفیہ کے لیے درود پاک اور ایک انتہائی آسان درود میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو اپنے معمول میں رکھیں، 25 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ 25 منٹ بغیر تسبیح کے پڑھیں گے تو 1000 ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 بار درود پڑھے، موت سے پہلے اللہ اس کو جنت والا گھر دکھائیں گے۔ ایک تو اس درود کو کثرت سے پڑھا کریں، وہ صلی اللہ علیہ النبی الامی، اور دوسرا لا الہ الا اللہ کی جو تعداد ہے 17,000 بار کی، یہ ہر ایک کو پوری کرنی چاہیے، ہر ایک کو پوری کرنی چاہیے، کم از کم 17,000 بار۔ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اکثر عورتوں کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے پنجاب میں تو پڑھتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، تو ادھر تو ماشاءاللہ ماحول اچھا ہے، تو یہ کلمہ جو ہے نا اس کا تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا اور استغفار کا پڑھنا جتنا ہو سکے حسن کے ساتھ، اور ذکر اسم ذات زبانی طور پر اللہ 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 اللہ، یہ یک ضربی۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس آدمی کو 40 دن تک 1000 دفعہ تسبیح پر گن کے پڑھنا یک ضربی نصیب ہو جائے، اللہ 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 اللہ، اور دھیان کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے اس کے دل کو نورانی کر دیں گے۔ جب یہ ذکر کرنا چاہے گا اس کا ذکر جاری ہو جائے گا، جب یہ ذکر کرے گا۔ اور عورتوں کے دل تو بہت نرم ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر تو اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر عورتیں شوق ذوق سے پابندی سے ذکر کریں اللہ 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 اللہ، انشاءاللہ اس کی برکت سے نا بہت بہت مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس بیان کو اللہ تعالیٰ مرحومہ کے حق میں مغفرت کا ذریعہ فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہماری سما مرحومہ کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ میاں عبدالرشید صاحب کو، ان کی بچیوں کو، بچوں کو، میاں افتخار صاحب کے سارے گھر کو، خاندان کو
اللہ صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی ساری نیکیاں ان کو بطور ایثار ثواب کے اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ مرحومہ کی سے جو گناہ غلطیاں سرزد ہوئی، یا اللہ یہ سارا جرگہ آپ کی بارگاہ میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہے، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کو اعلیٰ علیین والا مقام نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو موت کی تیاری نصیب فرما، اللہ ہم سب کو موت کی تیاری نصیب فرما، ہمارے اخلاق ہمارے کردار کو ٹھیک فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں ایمان اسلام کو یا اللہ استحکام نصیب فرما، بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاگل ہونے سے بچا، فالج سے بچا، کوڑ سے بچا، معذور ہونے سے بچا، زندگی کے سارے مراحل اللہ ہم پہ آسان فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو خاک پہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر نصیب فرما، ہماری اولادوں کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ حرام کے پائی پیسے سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ سارے بندے جو تیرے یہاں بیٹھے ہیں سب کو مقرب اولیاء میں شامل فرما۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، ہماری اسامت کو اور حاضری کو اور جتنے بیانات اس کے بعد بھی نظم میں طے ہیں اللہ ان سارے بیانات کو اپنی رضا میں قبول فرما کر اس کا ثواب ہمارے مشائخ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو اور اس شہر کے اولیاء کرام کو، اہل تکوین کو، سب کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا